اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آواز تھوڑا کم کرو، تھوڑا کرو آواز. دین دی نسبت نال ساڈے ساریاں دا اتھے جمع ہونا، مل بیٹھنا اللہ اپنیاں رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے. جتنا وقت ساڈا اتھے خرچ ہوئے اللہ اس وقت نو ساڈے ساریاں واسطے آخرت دا ذخیرہ بنا دے. اج دے پروگرام دا جیڑا عنوان تجویز ہویا وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آواز اس کو کم کرے. میرے آقا دی سیرت دا عنوان اتنا وسیع ہے کہ اگر کسی شخص نو اللہ حضرت نوح جتنی عمر دے دے وے اور پھر اس نو جبریل دی زبان دے دے وے اور وہ ساری زندگی میرے آقا دی سیرت اور عظمت نو بیان کردہ رہے
او سیرت نو بیان کرن دا حق ادا ایک شاعر نے پورا دیوان میرے نبی دی عظمت تے لکھ دیتا. آخر تے آ کے آکھیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. آکھدا جڑے ویلے میں آپ دے حسن نو ویکھاں، خوبصورتی نو ویکھاں، جمال نو ویکھاں، مین انج لگدا کہ 14ویں دا چند تا چمک میرے نبی دے چہرے تو منگ کے لے گئی. اس حد تک آکھن دے بعد او آکھدا لا یمکن الثناء کما کان حقہ. جنہیں آپ دی تعریف کرن دا حق کے او حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں. بس گل اتھے ختم ہو جاندی ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ایک اللہ تو کم اور ساری کائنات تو اعلیٰ اور افضل اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ دا لال ہے صلی اللہ جدہ تک رب نے من توفیق دیتی. اج میں اپنے آقا دی سیرت دے صرف 3 پہلو بیان کر سا. انہاں نوں 3 عظمتاں آکھ لو، 3 اوصاف آکھ لو، سیرت دے 3 پہلو آکھ لو. مت سمجھیا ہے بھائی میں صبح دی اذان تک تو باہی رکھنا. من رب نے توفیق دیتی ہے بھائی میں 2 گھنٹے دی جڑی تقریر ہے نا وہ 15 منٹ وچ کر سکتا. مسئلہ نہیں میرے واسطے. بڑے مختصر جے پہلو میں بیان کر سکتا. میرے آقا دا سیرت دا سب تو پہلا وصف اے ہے کہ میرے آقا نے نبوت دے پہلے دن جدہ اعلان نبوت کیتا نا اس دن میرے نبی نے اپنی نبوت دی صداقت تے کوئی معجزہ پیش نہیں کیتا. کہ لفظ میں آکھیں نا اے نہیں آکھیں ایو من خطرہ آئی میں تساں کل آکھنا بے سرگو دے چو آیا ہی تو اس آکھیا معجزہ پیش ہی نہیں کیتا. اے نہیں آکھ رہے. نبوت دے اعلان دے پہلے دن بعد بے شمار معجزے پیش کیتے. انگلی اٹھائی چند 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. میرا نبی مکے دیاں گلیاں ٹرن لگا تا پتھر میرے نبی نو سلام کرن لگ گئے. وادیاں چ پہنچے تا جانور میرے نبی نال کلام کرن لگ گئے.
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲੁਆਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਦਨ ਉਹ ਅੱਖ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੁਆਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਖੁਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੁਆਬ ਕੌੜੇ ਖੂਹ ਹੀ ਸਟਿਆ ਤੇ ਕੌੜਾ ਖੂਹ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੌਇਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, کوئی نہیں۔ قرآن تو بڑا معجزہ کوئی نہیں، سب تو بڑا معجزہ ہی میرے نبی دا قرآن ہے۔ معراج کم معجزہ ہے، اے نہیں آکھ رہا کہ آپ نے معجزہ کدی نہیں وکھایا، نا آکھ رہا کہ اعلان نبوت دے پہلے دن جد آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، اس دن اپنی نبوت دی صداقت تے میرے نبی نے کوئی معجزہ نہیں وکھایا، پہلے دن کوئی معجزہ نہیں وکھایا۔ میرے نبی دا اے انفرادی وصف ہے، سیرت دا اہم پہلو ہے۔ اعلان نبوت دے پہلے دن میرے نبی نے اپنی نبوت دی صداقت تے اپنی گزری ہوئی زندگی دی پاکیزگی نو پیش کیتا ہے۔ اے میرے نبی دی سیرت دا پہلا پہلے دیڑے کیا کیا؟ میں 40 سال دا عرصہ تواڈے چ گزاریا، میرا بچپن گزریا، میرا لڑکپن گزریا، میری جوانی گزری، میرا سفر، میرا حضر، میری شادی، میری غمی، میری تجارت، قوم دے لوگ اکٹھے ہیں، میرا نبی پہاڑی تے ہے، میرا نبی آکھ رہا تہاڈے وچ میرے بچپن دے یار موجود ہیں، تے بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں، تے تہاڈے وچ میری جوانی دے دوست موجود ہیں، تے جوانی دے دوستاں کولوں دوستاں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں، او بھی موجود ہیں جنہ دے رلے میں بکریاں چرائیاں، شام دا سفر کیتا، رات تے دن گزاریا، 40 سال دا ایک طویل عرصہ میں تہاڈے اندر گزار چکیاں۔ بولو میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ اے میرے نبی نے اپنی گزری ہوئی زندگی دی پاکیزگی نو پیش کر دی۔ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اے چاہ کہنے واسطے نہیں مان تو کوئی ضرورت تو ہم دعا کرو نو نو اے بغیر چاہ دے بھی گلا چل دے رسی۔ وہ تو سمجھ آ رہی میری گل؟ میرے نبی دا پہلا وصف کیا ہے؟ کوئی داغ میرے دامن تے، کوئی دھبا میری زندگی دے دامن تے، کوئی گناہ، اے چیلنج نبی کر سکتا ہے۔ نبی تو علاوہ اے چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی عالم، ہن تو ساڈی گل ہے، ہن تو بولو، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی تابعی، کوئی صحابی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کوئی صحابی بھی یہ چیلنج نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ نہ حضرت علی، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت عمر، نہ صدیق اکبر، نہ کوئی امام، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی مفتی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میری گزری ہوئی زندگی اس دے دامن تے کوئی داغ وکھاؤ۔ یہ چیلنج صرف نبی کر سکتا ہے، اس واسطے کہ ماں دی گود تو لے کے
قبر دے وچ جان تک چھوٹے بڑے گناہاں تو پاک ہومنا اے صفت نبوت دی ہے۔ میں بڑی گل کر گیا لیکن تو چھوٹے ملتان والے بھی نہ پہنچے نہیں جے تو پہنچ دے نا تو تمہیں پتہ لگتا ہوں میں لان لگا ضرب تھوڑی جی جنہوں لگنی ہے انہوں بڑی تکلیف ہونی تو ہن پتہ نہیں سمجھ آندی یا نہیں آندی اے میرا انہاں اگر میرا کیسٹ یا اے تقریر سنی نا انہوں بڑی سمجھ آنی ہے۔ اوے لوگو ماں دی گود تو لے کے یہ تو بھی سمجھ آ جائے ضرب دی تو ہی سبحان اللہ آکھنا ماں دی گود تو لے کے قبر دے اندر جان تک چھوٹے بڑے گناہاں تو پاک ہومنا اے صفت امامت دی نئی نبوت دی ہے۔ ہن سمجھ کے آکھی نے سبحان اللہ کہ میرا جوش ویکھیا نے تے سبحان اللہ آکھ چھوڑی اے صفت امامت دی امام معصوم نہیں ہوندا اے صفت کس دی ہے۔ اگلی گل جیڑی وہ تھوڑی جی اوکھی بھی ہے تے سمجھنی بھی تھوڑی جی اوکھی ہے۔ ہن میں ویکھنا کتنے لوگ سمجھ دیں اگر تین ضد دے نا کہ نہیں امام معصوم ہوندے یہ تیری ضد دے نا امام غلطی نہیں کر دے تیری اگر ضد دے نا بھائی امام معصوم ہوندے وقت بندے آلوی آکھ دئی تیرے ایک امام نے نہیں دو امامہ نے معاویہ دے ہاتھ بیعت کر رکھی ہے۔ وہ تو پھر غلطی نہیں کر دے پھر انہوں معاویہ دے ہاتھ اس دا کوئی دنیا دا بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اے جڑی شرطاں مرتاں لیاں گلاں کردا نا جیل میں بھی شرطاں رکھیاں گئی ہیں اس شرطاں دی جلے سند پوچھی گئی نا بھی سند پیش کر تو سمم بکمن سند ہوئے تو پیش کرے انہیں جڑا بندہ آکھ دے وے شرطاں رکھیاں گئیاں جی تے معاویہ نے شرطاں دی خلاف ورزی کیتی کئی شرطاں رکھیاں کیڑیاں شرطاں رکھیاں گئیاں پھر کدی یہ آکھنا اے سلو آئی جی تے نبی پاک حدیبیہ سلو کیتی آئی کافراں نال نبی پاک سلو کیتی آئی کافراں دے ہاتھ بیعت نہیں کیتی اتھے حضرت علی دے پتر سلو بھی کر رہے ہیں تے معاویہ دے ہاتھ انکار کرے کوئی بندہ انکار کرے اس حقیقت دا بس ایک کو جملہ آکھنا چاہنا پھر اگے بڑھ جاساں وہ امام کتنا عظیم ہوگا جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا حسین ہوگا جی وہ حسنین کریمین دا امام ہے دونوں بھائیاں نے اس دے ہاتھ بیعت کیتی ہے تو انہیں ساریاں گلاں تا سمجھائیاں گئیاں بھئی معاویہ دے اندر اے غلطی ہے اے غلطی ہے اے غلطی ہے اس نے اے زیادتی کیتی تے ایک گل آج تک تو ان کہہ نہیں سمجھائی کہ میرے نبی جدہ عمرۃ القضاء کرن آئے جڑے توڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں تاریخ جان دیں اے عمرۃ القضاء کیڑے سانے چویا 7 کیڑے حدیبیہ 6 فتح مکہ 8 فتح مکہ 8 فتح مکہ تو 1 سال پہلے اے جڑا دن نا معاویہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا واہ معاویہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا اے میں 7 ہجری دی گل کر رہے ہیں فتح مکہ تو 1 سال پہلے دی میں گل کر رہے ہیں اور کسی تاریخ دی کتاب دے حوالے نال گل نہیں کر رہے ہیں اہل سنت دی حدیث دی سب تو معتبر کتاب بخاری حوالہ کس دا بخاری دا حوالہ بخاری دا
جیڑی معتبر ترین کتاب ہے اہل سنت دی حدیث دی 7 ہجری چ میرے نبی عمرۃ القضاء کرن آئے، بیت اللہ دا طواف کر لیا، صفا مروہ دی سائی کر لئی، تے جلے 7ویں چکر تے مروہ تے پہنچے نا، ہن ایک کم رہ گیا، حجامت کروانی ہے، وال کٹوانے، اٹھا بخاری، مروہ تے میرے نبی بیٹھے نہیں، حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، طلحہ و زبیر موجود، عبد الرحمن ابن عوف موجود، حضرت بلال موجود، بڑے بڑے پرانے صحابہ مہاجرین وچوں موجود ہو، بخاری اٹھا مروہ تے بیٹھے ہوئے، میرے نبی دے وال کٹن آلے دا نام معاویہ ہے۔ کدی لوگاں نو اے بھی سنا صرف خامیاں تے لگے ہوئے ہو، چنن تے لگے ہوئے ہو، میرے نبی دے وال کٹن دا شرف کہنا حاصل ہویا؟ تو بات ایمان کو نہ لے۔ پھر اس واسطے فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، فتح مکہ تو 1 سال پہلے میرے نبی دیاں زلفاں تراشیاں، وال محفوظ کر لے۔ چلو واپس آ جاؤ یار، اس پاس تو نہیں لے جاندے۔ کوئی تو سمجھ آ گئی؟ حضرت معاویہ دے بارے تو سمجھ آ گئی؟ گناہ ماں تو پاک ہونا اور گناہ ماں تو معصوم ہونا، یہ صفت امامت دی نہیں۔ نبی معصوم ہوندا، نبی، اور نبی بھی اس واسطے معصوم ہوندا کہ نبوت دے ملن تو پہلے بھی اس دی تربیت رب دی نگرانی چھوڑی ہے، اس واسطے معصوم ہے۔ دستے شفقت ہوندا رب دا، اس نو بچا رہا ہوں۔ 7 کمریاں چ بند لے کے کھلوتی حضرت یوسف نو، دروازے بند، تالے بند، چابیاں اس دی جیب وچ، 7 کمریاں دے اندر بند، آ کے دی ہے تلک یوسف اتنے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، روکن والا ہاتھ کوئی نہیں، سارے مصر دا حسن میرے پیچھے تے میں تیرے پیچھے، میں تین دعوت گناہ دیندیاں، سارے موانے اٹھ گئے۔ اے علماء نو موانے دی سمجھ آئیے تے تو ان کک سمجھ نہیں ہے۔ رکاوٹاں موانے، ساریاں رکاوٹاں ہٹ گئیاں، الگ کمرہ، اگوں مصر دا حسن، کوشش مرد نہیں کرنی، خود عورت دعوت دے رہی ہے، تے پیغمبر دے اندر 4000 مرداں دے برابر قوت۔ پھر یوسف دا تجرد آدھے نے کوارے ہونوں، شادی نہیں ہوئی، سارے موانے اٹھ گئے، مواقع موجود ہیں، حضرت یوسف آدھن معاذ اللہ، اس نے جلے زبردستی کی تھی کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، چابیاں میری جیب ہیں، چابیاں نہ ہوئیں تالے نہیں کھلتے، تالے نہ کھلیں دروازے نہیں کھلتے، دروازے نہ کھلیں بندہ باہر نہیں جا سکتا۔ گھیو سدھی انگلی نال آج نہ نکلیا نا تو من تھوڑی جی انگلی ڈنگی کرنی پونی ہے، اس جلے دباؤ پایا نا، اس ویلے حضرت یوسف نے نگاہاں آسمان دی طرف اٹھائیاں، مولا اے دروازے تے تالے تے چابیاں اے تا میرے واسطے زلیخا واسطے ہیں، تیرے واسطے تا نہیں۔ میری نبوت دی سفید چادر نو داغدار کرنا چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کھلوتے کیوں ہو؟ دروازے دی طرف دوڑو نا، دوڑنا تیرا کام میں تے تالیاں نو توڑ کے رکھ دینا میرا کام ہے۔ تالے ٹردے گئے، دروازے کھل دے گئے، یوسف باہر آ گئے، اگوں زلیخا دا خامند کھلوتا۔
یہ سارا واقعہ قرآن نے بیان کیتا. اس واقعے نو جلے قرآن نے بیان کیتا تو قرآن آدھا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. سبحان اللہ. اساں یوسف نو بے حیائی دے کماں تو ہٹایا. اساں یوسف نو گناہاں تو پھیریا. نہیں ہے مینا, نہیں ہے مینا. علماء بیٹھے نے کول پوچھو کی مینا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. یوسف اتھائیں کھلوتا رہا, اساں گناہاں نو پراں ہٹا دیتا. نبی دے نیڑے گناہ کنی ہے, وہ دی تربیت کون کر رہے. بچیاں دی تربیت والد کردہ. تھوڑا جہا ٹرن دے قابل ہویا, والد نے انگلی نپی باہر لے آیا, والد تربیت کر رہا. اے نالی ہے, اے تو ذرا پیر چاہ کے رکھنا ہی, اے پتھر ہے کدھائی ٹھڈا نہ لگ جائی. والد تربیت کر رہے. تے گھر دے بوئے تو باہر نکلنا نا تو میرا پتر سجے کھبے ویکھ کے نکلنا. اتھے نوجوان موٹر سائیکل چلائیں تے اکھاں بند کر کے چلائیں تے کدھائی تلے نہ آ جائیں. یہ تربیت کون کر رہے ہیں؟ والد کر رہے. تے جلے بچہ گھر دے وچ گیا, رب نے ماں دی انگلی نہ پائی. گھر دے اندر ماں تربیت کر رہی ہے, چولہے دے نیڑے نہیں جانا, چھریاں نال نہیں کھیڑنا, ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیڑنا. ادھے جانا ہی تے ادھے نہیں جانا. اے ذرا میرا جملہ ذہن وچ رکھنا جی. ادھے ونجنا ہی ادھے نہیں ونجنا. اے ماں تربیت کر رہی ہے, والد تربیت کر رہا. میرا نبی حالے دنیا تے نہیں آیا, رب نے ایک انگلی پہلے لے لئی. والد علی حالے ٹرن دے لائق نہیں ہوئے, رب نے ماں علی انگلی واپس لئی. اللہ نے فرمایا میرا سونا تیری انگلی والد تے ماں دے ہاتھ وچ دے کے نہیں ٹرانا, میں اپنے ہاتھ وچ نپ کے تین ٹرانا ہے. میں تین ٹرانا ہے, میں تربیت کرنی ہے. ہن کتنے لوگ بدیالوی دے اشارے نو سمجھ سن. اللہ آکھ دین میرا سونا اس مسیت وچ نہیں جانا. بولو تو صحیح یار, کیڑی مسیت آئی؟ ہن اللہ تربیت اس مسیت وچ نہیں جانا, اس مسیت وچ جانا. انہاں دا جنازہ نہیں پڑھنا, انہاں دی قبر تے نہیں کھلونا. تے جیلے تیرے صحابہ آنا انہاں نو آکھنا سلام علیکم. اے کون تربیت کردہ نبی دی؟ میرے نبی دی سیرت دا پہلا پہلو اور وصف یہ ہے کہ اعلان نبوت دے پہلے دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا, کوئی معجزہ نہیں دکھایا. اپنی گزری ہوئی زندگی دی پاکیزگی نو پیش کیتا. میرے دامن تے کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ بچپن دے یار بولے, جوانی دے دوست بولے, جربنا لکا مرارا ما رائینا فیکا الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے, ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. اگلی گل میں تمہیں سناواں تساں حیران ہو جاؤ. جلے صداقت دی سند ملی نا, فرمایا میں پہاڑ دے اتے کھلوتا تساں دامن وچ, جو پچھوں میں ویکھ رہا وہ تہاں نظر نہیں آ رہے. اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے, لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, میری گل منو گے؟ جڑے چودھری آئین, سردار آئین, وڈیرے آئین, انہاں سوچیا ساڈی مخالفت کسی قوم نال نہیں, ساڈی دشمنی کسی ملک نال نہیں, اے فوجاں لے کے کون آ گیا؟
وہ اتنے چڑھ گئے میرے نبی دے نال جا کے کھلو گئے. کتھے ہی فوج؟ فرمایا تو ہم نظر نہیں آ رہی؟ انہاں کیا سان ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں, ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اکھاں نال ویکھ چکے ہو, کوئی فوجی نہیں, کوئی سپاہی نہیں. ہن میں آکھدا کہ فوج آ رہی ہے. منسو میری گل. قوم دے لوگ بیک زبان ہو کے آکھن لگے تیری 40 سالہ زندگی دی صداقت, امانت, شرافت, دیانت اس گل دے آکھن تے مجبور کر رہی ہے ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں, محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اے میرے نبی دی سیرت دا پہلا پہلو. اپنی نبوت دی صداقت تے میرے نبی نے گزری ہوئی زندگی دی پاکیزگی نو پیش کیا. ہن ذرا میں دوسرا وصف اپنے نبی دا دسنا چاہتا, وہ بڑا دلچسپ ہے, لیکن من تھوڑی جی اس واسطے تمہید بننی پڑ تاں مزہ آنا سن دیں. تمہید بننی ذرا غور نال میری گل سنا. علماء ذرا تساں بھی غور نال سنے. بندے دی باہر جیڑی بھی قدر ہوئے نا, جیڑی بھی قدر ہوئے, بڑا خطیب ہوئے, بڑا عالم ہوئے, بڑا مدرس ہوئے, بڑا پیر ہوئے, لوگ ہاتھ چومن حضرت جی تے بڑی عزت باہر ہوئے نا, بیوی نہیں مندی. یہ فطرت ہے. بیوی نہیں. کیوں؟ او رازدار ہے نا, او سمجھ دیئے بھئی میرا خامد کتنے پانی چے, باہر اس نو حضرت جی لوگ دن اے آپ کے بلائیں. بیوی معتقد نہیں ہوندی, باہر بڑی عزت ہے, بڑا خطیب ہے, بڑا نعت خان ہے, بڑا پیر ہے, لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. بیوی آدھی ہے کھلو, میں جان دیاں تو جتنے پانی چیں. وہ ایک لطیفہ ہے نا بھئی, ایک بزرگ آئیں تے بیوی انہاں دی بزرگی دی قائل نہیں ہوندی. لوگ بڑے حضرت جی, بیوی آدھی کھلو. ایک دیڑے بیوی سینچ بیٹھی ہے, ایک بندہ ہوا چڑ کے آ رہے, پرواز کر. اس آکھا بلے بلے, میرا خاوند آدھا میں بڑا پیر ہاں. پیر تا اے ہویا, فقیری تے اے ہوئی نا, ہوا چڑ کے جا رہے ہیں. حضرت گھر آئے, بیوی آکھا تو بڑا پیر بنیا پھرنا, پیر اج ویکھیا, ہوا چڑ رہے آئی. اس آکھا کرما لیے میں آئیم, او میں آئیم. فوراں دیئے تائیں ڈنگا اڑدا ودا. بیوی زیادہ معتقد نہیں. وہ رازدار ہے نا, وہ 24 گھنٹے بندے دے نال ہے, اس نو پتا میرا خامد کتنے پانی چے. بیوی جلدی معتقد نہیں ہوندی. بچپن دا یار, بچپن تے جوانی دا جڑا یار ہے نا, وہ بھی جلدی معتقد نہیں ہوتا. او دے نال بچپن بندے دا گزرے ہوندا, جوانی گزری ہوندی ہے, وہ جلدی معتقد نہیں, وہ بے تکلف ہوتا. ہن میری سارا بچپن 18 بلاک ساڈی وہ جڑا محلہ ہے, بلاک سسٹم ہے سرگودے, 1 بلاک 2 بلاک 3 بلاک 4 بلاک, اساں رہندے ہیں 18 بلاک. پہلے رہندے اسی, وہ میں 18 بلاک درس دینا آنا ہر جمعے نو, جتھے میرے والد صاحب آئے شروع چ. اتنے کچھ حالے بندے موجود ہیں جڑے میرے بچپن دے یار, ورنہ دوسرے اللہ نو پیارے ہو گئے. کچھ موجود ہیں. وہ دوسرے جڑے ساڈے ہن نویں معتقد ہوئے, وہ حضرت جی, استاد جی, مولانا, وہ پروں آویں تو عطا اللہ کے حال ہے. وہ بچپن دے یار ہوئے نا, جوانی دے یار تو بے تکلف ہوندے. بچپن دا یار جلدی معتقد نہیں ہوندا.
جوانی دا یار بھی جلدی معتقد نہیں ہوندا۔ تیسرا ہے نوکر، نوکر بھی جلدی معتقد، وہ بھی ویکھدا بھی میرا مالک کتنے پانی چے، ہر ویلے جو نال رہندا، وہ رات دا ہی اس نو پتہ، دن دا ہی اس نو پتہ۔ بھاویں مالک جڑا باہر تسبیحاں رولے، وہ جاندا بھی یہ کتنی تسبیحاں رول رہا ہے، وچوں ایک اے ترائے کسی دے معتقد نہیں ہوندے، جلدی نہیں مندے۔ میرے نبی دی دوسری عظمت یہ ہے کہ میرے نبی نے جدہ نبوت دا دعویٰ کیتا، سب تو پہلے میرے نبی دی بیوی نے منیا۔ ایو تا معتقد نہیں ہوندی۔ ادو میرے نبی نے آواز لائی، اس آکھیا میں پہلی مومنہ ہوں۔ سب تو پہلے میرے نبی دی بیوی نے منیا، پھر بچپن دے یار نے منیا۔ بولو تو صحیح یار، کون ہے وہ، کون ہے؟ اے میرے نبی دے بچپن دا یار ہے۔ 2 سال دا عمر اچ فرق ہے، صرف 2 سال۔ حضرت ابوبکر چھوٹے تے میرے آقا 2 سال۔ اے میرے نبی دے بچپن دا یار ہے، میرے نبی دی جوانی دا یار ہے۔ دن دا، رات دا، خلوت دا، جلوت دا، سفر دا، حضر دا، یہ اکٹھے رہن نال رہن۔ میرے نبی نو مرداں وچوں سب تو پہلے بچپن تے جوانی دے یار نے منیا۔ تے خدا دی قسم ہے جس طرح اس منیا نا، انج کسے بھی نہیں منی، انج کسے بھی نہیں منی، کسے بھی نہیں منی۔ خود میرے نبی نے فرمایا، میں نے جس کسی پر ایمان کی دعوت کو پیش کیا، وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، معجزہ دکھا، تو نبی ہے نشانی دکھا، تے جڑے میرے نبی دی دعوت آئی اس نو مننا سوکھا نہیں۔ لا الہ، اے اپنے معبوداں دے گاٹے تے چھری رکھنی آئی۔ لا الہ۔ تواڈے وچوں جنہاں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دیاں تقریراں سنیاں، ذرا ہاتھ کھڑے کرو یار، جنہاں حضرت شیخ القرآن نو سنے۔ 8-10 بندے کھڑے کیتے ہاتھ۔ میں انہاں کولوں 2 مرتبہ قرآن دی تفسیر پڑھی، 1 سال نہیں 2 سال قرآن دی تفسیر پڑھی۔ وہ جڑے لا الہ الا اللہ دا معنی کردے ہیں نا، خدا دی قسم خود بھی وجہ دے جا جاندے ہیں تے مجموعی وجہ دے جا جاندے ہیں۔ میرے نبی دی دعوت کوئی آسان دعوت نہیں۔ کیا دعوت ہے؟ لا، کوئی نہیں۔ میں حضرت شیخ القرآن دی تھوڑی جی نقل لانا چاہتا، نقل اچ اے سرور اصل کے ہوئے گا، اصل کے ہوئے گا۔ لا، کوئی نہیں۔ مولا انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں۔ آچھی کرنوں والا سورج ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، سرب فلک پہاڑ ہے، شجر حجر قبر، زندے مردے فرشتے جن سب کچھ ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا الہ، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں، ولی ہیں پر الہ کوئی نہیں، شب زندہ دار ہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں۔ الہ دا کے معنی؟ عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، پتر تے دھیاں دین والا کوئی نہیں، شفاواں بخشن والا کوئی نہیں، رہائیاں دین والا کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں،
غریب نواز کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، کھوٹی قسمتاں کھریاں کرن والا کوئی نہیں الا اللہ۔ اے ساریاں صفتاں حاصل ہیں تو صرف کس نو حاصل ہیں؟ اے الہ دا میں نہ میں کیتا، لا الہ الا اللہ، لا یعلم الغیب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا قادر الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا زار الا اللہ۔ اللہ تو سوا غائبانہ پکانا سنن والا کوئی نہیں۔ اگر دوسرے طبقے دا میرا کوئی بھائی اتھے آیا ہے، اس نو اس مہینے تے اعتراض ہے، او علماء کو لا جاوے، ٹمن چلا جائے قاری سلیمان صاحب نے مل لے، اتھے جڑے علماء موجود ہیں انہاں کو لا جائے۔ خدا دی قسم ہے جڑا معنی میں کر کے جا رہا نا، اے علماء اس اتے 20 آیتاں قرآن دیاں پیش کر دے سے۔ ہن میرے کول وقت نہیں نا کہ میں آیتاں پڑھاں، اے 20 آیتاں تو میرے کول آؤ سرگودا، 20 آیتاں الہ دا جڑا میں کیتا، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا مختار کل کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاضر و ناظر کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدوں کے لائق۔ اے جڑا معنی الہ دا میں کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی نو اس اتے ہوئے شک، اس دنیا جنہ تک میں موجود ہاں آوے پوچھے، قرآن دی آیتاں پیش کریں گے، یہ اس دنیا چ نہ پوچھ سکو، کل قیامت دے دن بھی میرا گریبان حاضر ہے۔ چل قیامت والے دہاڑے اللہ دے سامنے کھلو جائیں، میں طلب کر لیں، اللہ دے سامنے کھلو جاویں، یا اللہ اے بندیالوی نے الہ دا میں نہ کیتا ہی، اس کول پوچھ کتھوں کیتا اس۔ خدا دی قسم ہے میری بڑی دلی تمنا ہے کوئی رب دے سامنے میرے کو الہ دا میں نہ پوچھے تے میں رب دے سامنے رب دے قرآن تو الہ دا مانا کروں، میری بڑی دلی تمنا ہے اتھے پوچھے میرے کو کوئی۔ اس طرح علم نشرہ ہے ساڑھے واسطے، جڑا مانا میں کر رہا الہ دا میں نہ ایو یہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت دیاں ترائے قسمن ترائے، قولی بدنی مالی، قولی بدنی مالی، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ کہ مطلب اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ اے ہے الہ دا میں۔ یہ میں موضوع تو تھوڑا جہا ہٹ نہ جاواں تے میں تو ان الہ دا میں نہ 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 کر کے سمجھا نہ دیں۔ دوسرے طبقے دا میرا کوئی بھائی آیا، دوسرے مسلک دا کوئی نوجوان آیا، ساڈا بیٹا بزرگ کوئی آئین بھائی آئین، خدا دا نا نے میری اس گل تے غور کر، الہ دا میں نہ میں تو ان سمجھان لگا۔ میں ذرا اد وچکاروں گل شروع کرنی، مذہبی تقریر دا تاں ہے کہ خطیب لکا کے گل کرے تے سنن والے اس دے پردے ہٹاں، سنن والے سمجھ آ جائے بھی اے آکھنا کہ چاہتا۔ ہن میں گل شروع کرن لگا تے تو تواڈے کول توقع رکھدا بھی تو سمجھ دو کہ نہیں سمجھ دی۔ دریا ہے، دریا ہے، دریا میں ایک کشتی ہے، کشتی میں زندہ پیغمبر ہے۔ بولو تو صحیح یار، کون ہے کون ہے؟ دریا ہے، کشتی ہے، اس میں زندہ پیغمبر ہے، زندہ۔ کشتی گرداب میں آئی، کشتی بھمرج پھنس گئی، ناموافق ہواواں چلیاں تے کشتی ڈاما ڈول ہون لگی۔ کیڑی کشتی جس دے وچ کون بیٹھا ہے؟ بولو تو صحیح، زور نال بولو یار۔
اے توحید جڑی نا توحید اے جلے بیان ہوئے نا اللہ فرشتیاں چ بہ کے فخر کر رہے ہوں تے تساں اپنے چہرے تے ذرا خوشی لے آؤ نا اے مچڑ پا کے من ویکھن لگے ہوئے ہو اے تا رب نے کافراں دی علامت دسی بھئی توحید بیان ہوندی آئی تے چہرے تے پٹ پا لیندے ہیں موائد لوگ توحید سن کے خوش ہوندے نا لکھاؤ اپنے نا بولو تے نا لکھاؤ رب دے دفتر اچ زندہ پیغمبر کشتی دے وچ کشتی بھمر اچ آ گئی ایک بندے نو باہر کرنا آکے کڑے پاؤ کڑا کڈیا نا کہندا نکلیا بولو بولو یہ کوئی ایسا واقعہ جڑا میں ہور بیان کرنا تے دوسرے مسئلہ کالے ہور بیان کرنا لوگ آکھیا نہیں چہرہ دیکھو چہرے کی معصومیت دیکھو اوپر سے نورانیت دیکھو یہ لوگ درجامہ دے سٹن دے قابل ہیں دوبارہ کڑے پاؤ دوبارہ کڑے پائے کڑا کڈیا نا وت کہندا نکلیا لوگاں کیا نہیں تیسری بار قرآن اندازی کرو تیسری ویری قرآن اندازی کی تیسری ویری بھی نا کہندا نکلیا بولو ذرا بولو ہون جڑی میں گل کرن لگا اے اللہ دی توحید تے مشتمل شرک دا رد دے تواڈے چہرے تے بشاشت آ جانی چاہیے اتھے گل اتر جانی چاہیے جیلے تری ویری نا نکلیا نا حضرت یونس دا گل انج بن گئی اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تا کشتی ڈوب دیئے اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تا کشتی ڈوب دیئے تے جے پیغمبر نو کڈھو تا کشتی بچ دیئے اللہ نے مسئلہ سمجھایا کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں میرے اختیار میں ہے حضرت یونس نے چھلانگ لا دی تھی مچھلی نے لقمہ بنایا اللہ نے فرمایا کانٹا ہضم پتھر ہضم میرا پیغمبر آ رہا ہی اس دا ایک وال بھی ڈنگا نہیں ہونا چاہیے تے ویکھ میرے پیغمبر نو پیٹ چ لے کے ترے بھی نہ پئی میرے نبی نو ہچکولے نامن تلے جا کے بہ جا ہون ذرا دماغ تازہ کرو میں تو مسئلہ الہ سمجھائیں اکے واقعہ میں تو مسئلہ الہ سمجھا دے تیج بہ گئی ترائے اندھیرے رات کا اندھیرا ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا دو سمندر کی تہ کا اندھیرا فنادا فی الظلمات حضرت یونس نے پکارا اندھیروں میں مولا مچھلی دے پیٹ وچوں میریاں پکارا تیرے سوا سنن والا کوئی نہیں مولا اس مصیبت نو ٹالن والا کوئی نہیں اے جیل دا پھاٹک تروڑن والا تیرے تو سوا کوئی نہیں میری مدد کرن والا تیرے تو سوا کوئی نہیں اے مشکل حل کرن والا تیرے تو سوا کوئی نہیں میری پکار مچھلی دے پیٹ وچوں تیرے سوا سنن والا کوئی نہیں آکھیا نہیں آکھیا یہ تو سمجھانا چاہتا میریاں پکارا تیرے سوا سنن والا کوئی نہیں آکھیا تو ہی سننا نہیں آکھیا تو مشکلہ ٹالنا نہیں آکھیا تو مصیبت ٹال دینا نہیں آکھیا تو جیل دا پھاٹک کھول دینا نہیں آکھیا حضرت یونس نے ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی لا الہ الا انت تیرے سوا الہ کوئی نہیں جڑا یونس سمجھانا چاہتے ہیں جڑا مچھلی دے پیٹ دے وچوں پکاراں سندا ہووے او الہ ہوندا ہے جڑا مشکلاں حل کر دے وے او
الہ ہوندا ہے تاں تا کہ لا الہ الا سبحانک انی کنتو او تو ان کو الہ دے میں نے دی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی. میں اپنی مسیحت مسئلہ الہ تے 40 درس دیتے ہیں 50 کیسٹاں دے وچوں محفوظ ہیں 1.5 گھنٹے دے بھی درس ہوئے تے میں تو 5-10 منٹاں میں نہ سمجھا دیتا. اس دعوت نو قبول کرنا سوکھا ہی اپنے معبوداں دے گاٹے تے چھری رکھنی ہے پیو دادے دے مذہب نال بغاوت کرنی ہے آسان نہیں. میرے نبی نے فرمایا میں نے جس کسی پر اس دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا پیچھے ہٹا مہلت مانگی معجزہ دکھا نشانی دکھا مشورہ کروں گا پھر کلمہ پڑھوں گا. اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے نہ اس نے مہلت مانگی نہ اس نے نشانی مانگی نہ اس نے معجزہ مانگا. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. جنہیں بچپن دے یار منیاں انجوں کسی بھی نہیں منے انج کسی بھی نہیں منے. جڑے پہلے نبی ہوندے ہیں پر جڑا پچھے نبی آندا ہی نا وہ پہلے نبی دا مصدق ہوندا ہی کہ تصدیق کرنے وہ آدھے جڑے پہلے گزرے نا میں انہاں دی کہ کر رہے ہیں آن والے دا مبشر ہوندا ہی آون والے دی خوشخبری دیندا ہی تے گزرے ہوئے دی اس نو آدھے مصدق. میرے نبی تے رب نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا آپ تو پچھے آمنا کہہ نائی مصدق کہہ بڑھنائی. گالتا میں پوری تقریر ایک جگہ تے اس موضوع تے کی تھی کسی جگہ تے اس موضوع تے میں پوری تقریر کر کے آیا لیکن علماء واسطے گل کر رہے ہیں تساں بھی سمجھو. میرے نبی تو بعد کسی نبی آمنا نائی وقت مصدق کہہ بڑھنائی جلے کسی نبی نے آمنا ہی نہیں بعد تو میرے نبی دی تصدیق تے مصدق کہہ بڑھنائی. ختم نبوت دی وجہ تو اللہ نے ایک عہدہ تھوڑا جہا تبدیل کیتا فرمایا مصدق کی جگہ اب صدیق آئے گا. مصدق کی جگہ مصدق کی جگہ صدیق. اگلا جملہ ذرا سنیا ہے صدیق نبی نہیں ہوگا صدیق نبی نہیں ہوگا لیکن نبوت کے ساتھ ایسے رہے گا جس طرح اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے. جتھے نبی اتھے ابو بکر جتھے نبی اتھے ابو بکر آج بھی جتھے نبی اتھے ابو بکر. مسجد چاہ رہے ہیں ابو بکر نالے بدر چ ابو بکر نالے احد چ نالے خندق چ نالے خیبر چ نالے تبوک چ نالے ہجرت چ نالے سفر چ نالے اج قبر چ نالے. جتھے نبی اتھے ابو بکر جتھے ابو بکر نہیں نہ ہونا اتھے نبی بھی نہیں آمنا. سبحان اللہ. 2-3 ملاقاتاں توڑے میری ہو گئی ہیں تو تم تھوڑے اشارے سمجھن لگ جاؤ. اشارہ میں بڑا کر گیا. جتھے ابو بکر نہیں نہ ہونا اتھے نبی نے نہیں آنا. نبی نے اتھائی آنا ہے. جتھے ابو بکر ہوئے گا جس دل وچ ابو بکر نہیں ہوئے گا اس دل وچ نبی بھی نہیں ہوئے گا. ابو بکر دل وچ پہلے آئے گا تا نبی آئے گا. یہ دونوں اکٹھے ہیں. سب تو پہلے میرے نبی نو میرے نبی دی بیوی نے منے
پھر جگری یار نے ابو بکر دے ہاتھ تے جنہ لوگاں بیعت کیتی ہے وہ کون ہے؟ بولو 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 تو صحیح، وہ کون ہے؟ صحابہ۔ تے صحابہ سارے جنتی، انہاں نو جہنم دی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتی۔ کلن وعد اللہ الحسنى، جلے میں ضرب لائی آئی نا تو پھر جیل میں اس دا مذاق بنایا ہی، اس کا کیا مماتی مولوی ہے وہ کہتا ہے کلن کل قرآن دی آیت دا مذاق بنا، کلن کلن وعد اللہ الحسنى کلن، اور جنہ زکوٰۃ دین تو انکار کر دیتا وہ بھی کلن چین۔ ایک بندہ مرتد ہو گیا مکے بن کے آکھن لگا کوئی وہی شے نہیں آندی، ادھی میں لکھدا ہے ادھی وہ لکھوا دیندے ہیں، وہ بھی کلن چاہ جائے گا۔ جڑے مرتد ہو گئے وہ بھی کلن چاہواں گے۔ میں آکھیا پہلے صحابی دی تعریف پڑھ، پہلے پڑھ صحابی کس نو آکھ دین، نہیں پتا تو ساڈے کول سکھ صحابی اس نو آدے نہیں جس نے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے چہرے پر انوار نو ویکھیا اور اس دی موت ایمان تے ہوئی۔ ظالم آدمی صحابی اس نو آکھ دے نہیں، تو آکھیا تو بھی صحابی ہو سن تے وہ بھی صحابی ہو سن۔ کلن وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ دو حصے تقسیم کیتا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے یہ جڑے فتح مکہ دے دن ایمان لائے انہاں دا مذاق بناتا، یہ تو لقاء ہے ڈر کے ایمان لائے۔ قرآن کی آخری سورت حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو۔ قرآن کی آخری فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، پہلے ایمان والوں کا درجہ زیادہ ہے، پہلے ایمان لانے والوں کا رتبہ زیادہ ہے۔ دو حصے تقسیم کیتا، بعد والیاں دا رتبہ کم، پہلے دا رتبہ زیادہ۔ اگوں اللہ نے آکھیا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن، آکھو ذرا کلن، کلن، کلن دا معنی کرو، کلن دا معنی کرو، معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، یا تا انکار کرنا بے معاویہ صحابی نہیں، کر انکار، تیرے جرت ہے تا انکار کر، انکار کر کے معاویہ صحابی نہیں، جرت کر، تو جرت کر کے ویکھ، میں بخاری تو ثابت کر دیواں گا کہ معاویہ صحابی ہے، بخاری تو تے قول بھی کسی عام بندے دا پیش نہ کرساں، قول بھی میرے نبی دے چاچے دا پتر مفسر قرآن میرے نبی دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس آکسی بھئی معاویہ صحابی ہے، میں بخاری چو ثابت کرساں، تو انکار کر کے ویکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آکسی بھئی معاویہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ اگر معاویہ صحابی ہے نا تو پھر پڑھو ذرا کلن، کلن وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اے جتنے علماء بیٹھے نا انہاں دے فیصلے والے ہونے نے، ادھے جڑے
انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے نے، میرے بھی حالے فیصلے ہونے، علماء دیوبند دے بھی، علماء اہل حدیث دے بھی، علماء بریلی دے بھی، ساڈے تہاڈے بھی، تساں کو وچوں نکلو، تہاڈے بھی عوام دے، مقتدیاں دے، امام دے، پیران دے، مریداں دے، میں بڑی گل کرن لگا ساڈے تے تہاڈے فیصلے حالے ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں، جنت یا نہیں جنت، اللہ راضی یا نہیں راضی، پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے انہاں دے فیصلے رب نے قرآن وچ کر دیتے نہیں۔ تو میاں اپنی نبیڑ، مرن تو بعد تیری کیڑی چھترول ہونی ہے، تیرے نال کے بننا، میرے نال کے بننا، تو اپنی نبیڑ، تو معاویہ نو چھوڑ، معاویہ میرے نبی دا صحابی ہے نا، تا پھر صحابہ دے بارے اللہ آکھریا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ تھک گئے ہو تو تھوڑا جہا ذوق وکھاؤ تو میں اعد لہم جنات دے تے ایک جملہ آکھنا چاہتا، تھوڑا جہا ذوق وکھاؤ، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اے انہوں نے غلطیاں چون رہے ہیں، اے کم غلط کیتا تے اے کم، تین کس جج بنایا؟ تین کس بنایا جج بے تو فیصلے کر بے انہاں چو حق تے کون آئی تے باطل تے کون آئی، تین جج کس بنایا؟ کاش حضرت عمر آج موجود ہوتے، تیری پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھ دیتے۔ تو جج، تو فیصلہ کرنا بے انہاں چو حق تے کون آئی تے باطل تے کون آئی، تو کون ہے جج بنانا والا اور فیصلے کرنا والا؟ آکھے جلے دو بندے جھگڑے نہ ایک تا حق تے ہوندا نا، جلے دو جھگڑے نہ بندے ایک تا حق تے ہوندا۔ اور قرآن پڑھ، حضرت موسیٰ کوئی تور تو آیا نہیں، پچھوں انہاں بچڑے دی عبادت شروع کر دیتی آئی، حضرت موسیٰ نے آ کے حضرت ہارون دے وال بھی نپے تے داڑھی بھی نپی تے چھکیا، نبی تے وڈا بھرا 3 سال عمر وچ وڈے، حضرت ہارون 3 سال عمر وچ وڈے تے ہیں بھی نبی، تے حضرت موسیٰ انہاں دے سر دے والاں تے ہاتھ رکھے ہویا تے داڑھی تے بھی تے چھک رہے نا اپنی طرف، او آدن یبنہم میرے ماں جائے، انہاں نو ہسا نہیں، اے ویکھ دے پے نہیں، تساں میرے وال نپے ہوئے، اے دوئیں بھرا حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون آپس سے جھگڑ رہن، ذرا فیصلہ تک کر انہاں چ حق تے کون ہے تے نا حق کون ہے؟ انہیں تو آدھا بھی جتے دو بندے جھگڑیں تے ایک حق تے ہوندہ ضرور، کر فیصلہ نے دو چو حق تے کون ہے؟ اتھے بھی یہودیاں نے لڑایا، غلط فہمیاں پیدا کیتیاں، حضرت موسیٰ سمجھیا بھئی حضرت ہارون سستی کیتی ہے، وجل وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہو گئے، تے معاویہ تے علی نومی یہودیاں دی نسل لڑایا، نہ اتھے بولن دی جائے تے نہ اتھے بولن دی جائے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن ہیں، اولئک ھم المؤمنون سب جنتی۔ تو حضرت ابو بکر دے ہاتھ دوتے کہیں بیعت کی تھی، شاباش بندے عالوی آدھا ابو بکر تا جنتیاں دا امام ہے، جملہ تا میں بڑا بولیا یار، ابو بکر تا جنتیاں دا امام ہے، اس نے تا ہاتھ تے بیعت کرنا لے جنتی ہیں، کوئی مننے یا نہ مننے،
اس نال کیڑا فرق ہویا؟ فلاں نہیں مانتا ابو بکر کو اور فلاں نہیں مانتا ابو بکر کو اور فلاں نہیں مانتا ابو بکر کو۔ علماء کرام بندیالوی دا جملہ پسند آ جائے تو آکھنا بندیالوی چنگا جملہ آ گیا، ابو بکر کو شیطان نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا۔ ابو بکر کو شیطان کبھی نہیں مانے گا، کبھی نہیں مانے گا۔ اس لیے نہیں مانے گا کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر فاروق کھڑا ہوتا ہے۔ جملہ تو میں بڑا بول گیا، اور میرے نبی نے فرمایا جتھے عمر ہوئے انہوں دے مقتدیاں چ عمر کھڑا ہے۔ ابو بکر جنتیوں کا امام۔ وقت کافی ہو گیا، دو چیزاں میں، ہاں، سب سے پہلے بیوی نے مانا، پھر جگری یار نے مانا، پھر میرے نبی کو میرے نبی کے غلام نے مانا۔ ایو ترائے تا مندے نہیں۔ اے میرے نبی دا دوسرا وصف ہے۔ تیسرا وصف ادھار رہ گیا، نہیں میں تھک گیا۔ تیسرے وصف واسطے من تھوڑی جی تمہید پھر بننی پڑی۔ میرے نبی جنہ لوگوں مبعوث ہوئے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اجڑ، ان پڑھ، ہٹ دھرم، شراب گھٹیچ، زنا فیشن، بتوں دے پجاری، سود خور، اپنی دھیاں نو زندہ قبرچ کرن والی قوم۔ او قوم ہے میرے نبی دی جس سے میرے نبی مبعوث ہوئے۔ کیسی قوم ملی؟ اجڑ، جاہل، حق درم، ضدی، انادی، قاتل، چور، ڈاکو، لٹیرے، انچ میرے نبی مبعوث ہو گئے۔ 13 سال مکے چ مار کھاندیاں گزر گئی۔ ہجرت کر کے چلے گئے تے مدینے دے 10 سال میرے نبی دے جنگاں کرن دے گزر گئے۔ اج بدر ہے، اج احد ہے، اج خندق ہے، بن المصطلق کے فلاں فلاں جڑے تھے معیشت دے طالب علم بیٹھے ہو، بولو ایک جنگ ملک دی معیشت نو ختم کر دے۔ کتنے گھرانے متاثر ہوندے، کتنے خاندان متاثر ہوندے، کتنیاں ماواں دے پتر شہید ہوندے، کتنی بھیناں دے سہارے چلے جاندے، کتنے بھراواں دے بازو کٹ جاندے، کتنے بچے یتیم ہوندے۔ ایک جنگ ملک دی معیشت توڑ دیندی، تے میرے نبی نے ہر 2 منٹ تو بعد جنگ، ہر 3 منٹ تو بعد جنگ، آج 70 شہید ہو گئے، آج 14 شہید ہو گئے۔ 13 سال مکے چ مار کھاندیاں گزر گئی، 10 سال مدینے چ جنگ لڑدیاں گزر گئی، جنگاں لڑدیاں گزر گئی۔ مدت کتنی ملی؟ 23 سال۔ کتنے؟ 23 سال۔ 2001 تے چلے جاؤ، 2001، 23 سال ہو گئے۔ انہیں نہیں لگتا کل دی گل ہے؟ 23 سال کوئی مدت ہے؟ کوئی مدت ہے 23؟ پاکستان نو بنیا 77-78 سال ہو گئے، حالیں بالغ نہیں ہویا۔ حالیں جیڑا حکمران آدھا ہوتا چلنا سکھا رہے، سیدھے رستے پہ ڈال دیا ہے۔ 77 سال، 77، تے میرے نبی نو کتنی مدت ملی؟ بولو یار، صرف 23 سال۔ قوم کی ہو جائی ملی 13 سال مار کھانے ہاں، 10 سال جنگاں کرنے ہاں۔ آج تک دنیا کا کوئی فاتح، کوئی بادشاہ، کوئی فرما روا ایسا نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا جس اپنے مرن تو پہلے یہ آکھیا ہوئے کہ میں جس مقصد واسطے آیا ہوں میں وہ مقصد پورا کر لیا، میں نے اپنے مرن دا غم کوئی نہیں آکھ سکیا۔ سکندر ادھی دنیا نو فتح کر کے چلا گیا، ادھی دنیا نو، تے آدھا حالے تا بہو کچھ کرنا ہی۔ موت نے موقع
نہیں دیتا۔ ہر فرما روا، ہر پرچم کشا، ہر فاتح ایو گل کردیاں گزر گیا، حالے بہو کچھ کرنا آئی، موت نے شکنجہ کس لیا، زندگی نے وفا نہیں کیتی۔ اس دھرتی پر صرف میرا نبی ہے، صرف میرا نبی ہے جنہاں نے 23 سال تو بعد اپنے انتقال تو 3 مہینے پہلے حالت صحت حجت الوداع دے اندر 1 لاکھ تو زائد صحابہ نو خطاب کر دیا کہ آ لوگو میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، میں تمہیں اللہ اکبر، میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ شادی کرن واسطے ہندوؤں دیاں رسماں نو ویکھو، نا غمی منان واسطے یہودیاں دیاں رسماں نو ویکھو، تجارت حکومت کرن واسطے غیر مسلمان نو ویکھو، نا میں اپنی زندگی کا نمونہ پیش کر کے جا رہا ہوں، میں تو دس کے جا رہا ہوں راتی بستر تے سومنا نا تا کنیے سومنا ہے، کنیے سومنا ہے، کیڑا ہاتھ تلے رکھنا، کیڑے رخسار دے تلے رکھنا، میں تو جتی دے وچ پیر پان دا بھی طریقہ دس کے جا رہے ہیں، حجامت کروان دا طریقہ دس کے جا رہے ہیں، ناخن اتارن دے طریقے دس کے جا رہے ہیں، میں توان حجامت کروان دے طریقے، میں توان پیشاب کرن دے طریقے دس کے جا رہے ہیں۔ سایہ دار درخت دے تلے پیشاب نہ کیتی کرو، اے لوگاں دے باون دی جا ہوندی ہے، راہ گزرتے بہ کے پیشاب نہ کیتی کرو، لوگاں دے گزرن دی جا ہوندی ہے، کسی سوراخ وچ پیشاب نہ کیتا کرو، کوئی موذی جانور نہ ہوئے، کھلی جاتے پیشاب کر رہے ہو، جس پاسو ہوا آ رہی ہے اس پاسے منہ کر کے پیشاب نہ کیتی کرو، چھنکا تواڈے اوتے آن گیاں، کعبے والے پاسے منہ کر کے، کعبے والے پاسے کنڈ کر کے پیشاب نہیں کرنی، سواری تے کنیے چڑھنا، کنیے اترنا، میت نو غسل کنیے دیونا، کفن کنیے پواونا، چارپائی تے کنیے لٹانا، جنازے گاچ کنیے لے جانا، جنازہ کنیے پڑھنا، قبر اچ کیڑے پاسوں اتارنا، اتار دیاں کے آکھنا، مٹی سٹ دیاں کے آکھنا، جیڑے بیت الخلاء جانا تک کے پڑھنا، بیت الخلاء چو نکلنا تک کے پڑھنا، شادی کنیے کرنی ہے، غمی کنیے منانی ہے، جنازہ کنیے پڑھنا، میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اتو اللہ نے آکھیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔